کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اللہ سے تعلق رکھنے والے ایک نماز اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں۔ چاشت کی نماز، چاشت کی نماز 10 سے 11 بجے کا ٹائم، تو ترمز رمضان، رمضان کیا ہے؟ جل جانا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 12 مہینوں میں سے 11 کے نام عربوں نے تجویز کیے، اور 12واں رمضان اللہ نے آسمان پہ تجویز کیا کہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب انسان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، آسمان نہ تھے، تو اس وقت اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے۔ تو اس میں اللہ نے یہ آیت پڑھی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کو رمضان کا نام اللہ نے انسانوں کیا زمین آسمان کے بننے سے بھی پہلے دے دیا، پھر عربوں کی زبان پر اس کو جاری فرما دیا۔ جل جانا، کیا جلتا ہے؟ کیا مناسبت ہے رمضان اور روزے میں؟ کیا مناسبت ہے؟ ابھی پیاس کی وجہ سے اندر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آج مجھے سارا دن بہت پیاس لگی کہ میں نے آج پانی بہت کم پیا، تو صبح اٹھتے ہی مجھے پیاس تھی، اور اب وہ پوری شدت پہ ہے۔ اس سے ایک آگ لگتی ہر روزہ رکھنے والے کے اندر، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ خالی مشین چلتی ہے تو اس سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بھٹی تیار ہو گئی ہے بھوک اور پیاس کی آگ سے۔ اب وہ شہنشاہ کیا کرتا ہے کہ پورے سال کے گناہوں کو تھوڑا تھوڑا اٹھا کر اس بھٹی میں ڈالتا ہے اور جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے۔ ایک روزہ رکھا، کتنے گناہ اٹھائے گئے، جل گئے، صاف۔ دوسرے روزے پر کچھ اور ڈالے، صاف۔ تیسرے روزے پر کچھ اور ڈالے، صاف۔ بٹی جل رہی ہے، اس میں لکڑی جل رہی ہے، وہ جل کے راکھ ہو رہی ہے۔ بھوک اور پیاس روزے والی سے ایک ایمان کی بھٹی جل رہی ہے، اس میں پچھلے سال کے کالے سیاہ گناہوں کو ڈال کے لکڑی کی طرح راکھ بنایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ 29ویں روزے جب آخری روزہ ہو، چاہے اس سے اگلا 30واں ہو جاؤ، تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم 29 روزے رکھیں تو بھی اللہ 30 لکھتا ہے، اور 30 تو ہو گئے پھر تو 30 ہی ہو گئے، لیکن اگر 29 کو چاند نظر آ جائے تو بھی ہم سب کے لیے ایک روزہ فالتو لکھا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے چاند نکال دیا، ورنہ انہوں نے تو رکھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو آخری روزے کیا ہوتا ہے؟ پچھلے سارے سال کے بچے کھچے گناہوں کو اللہ اس بھوک پیاس کی بھٹی میں ڈال کے چلا کے راکھ کر کے روزے والے کو صاف پاک پاکیزہ بنا دیتا ہے، گناہوں سے صاف، گناہوں سے پاک، صاف ستھرا کر دیا۔ اور آخری رات اعلان ہوا کہ رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں ہم نے اپنے بندوں کی بخشش کا اعلان کر دیا، اور سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ بھائیو، اللہ یہ عجب یہ عجب فرض ہے روزہ۔ نماز پڑھو جنت ملے گی، ذکر کرو جنت ملے گی، تلاوت کرو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو جنت کا وعدہ، حج عمرہ کرو جنت کا وعدہ، تبلیغ کرو، جہاد کرو جنت کا وعدہ، علم سکھاؤ، قرآن سکھاؤ جنت کا وعدہ، سخاوت کرو جنت کا وعدہ، سارے نیک اعمال جنت کا وعدہ۔ روزہ رکھو تو کیا وعدہ ہے کہ روزہ رکھو تمہیں جنت نہیں، تمہیں جنت والا اللہ مل جائے۔ باقی سارے اعمال پہ جنت ملے گی اور روزے پر اللہ ملے گا۔ نماز پہ جنت ملے گی، روزے پر جنت والا اللہ ملے گا۔ حج پر جنت ملے گی اور روزے پر جنت کا بنانے والا اللہ ملے گا۔ زکوٰۃ سخاوت پر جنت ملے گی اور روزے پر جنت کا بنانے والا اللہ ملے گا۔ ذکر تلاوت تہجد پر جنت ملے گی اور روزہ رکھنے پر جنت کا مالک اور خالق اللہ ملے گا۔
سارے نیک اعمال کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے، اور اگر اللہ مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء۔ میرے بندے مجھے پالے، مجھے پالے، اگر تجھے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا، سارا جہان ہاتھ میں اور اللہ روٹھ گئے، اللہ کی قسم ہار گئے، ساری دنیا لٹ گئی، سر کٹ گئے، اور اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم جیت گئے، جیت گئے۔ اللہ کا مل جانا ہر قسم کی جیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چھن جانا، ناراض ہو جانا، اللہ کی رحمت سے انسان کا دور ہو جانا، یہ ہر قسم کی ناکامی اور ہلاکت اور تباہی ہے۔ یہی ساری کربلاؤں کا پیغام ہے۔ یزید نے دنیا سمیٹی، حکومت سنبھالی، اللہ کھو دیا، آج تک لعنت برس رہی ہے۔ حسین نے زندگی کی بازی ہاری، اولاد کی بازی ہاری، نیزوں پہ سر چڑھوا دیے، خود بھی نیزوں پہ چڑھ گئے، بچیوں کو گھسیٹا گیا، گلیوں میں پھرایا گیا، ساری دکھ تکلیف کی شکلیں اس گھرانے کے ساتھ کھڑی کر لی گئیں، لیکن ساری دنیا کے ایمان والوں نے کامیابی کا سہرا حسین کے سر پر باندھا، اور کامیابی کا ہار ان کے گلے میں ڈالا، اور عزت کا تاج انہیں پہنایا۔ آج کا مسلمان بھی عجیب ہے، مردہ یزید کو لعنت بھیجتا ہے اور زندہ یزید کو سلوٹ کرتا ہے۔ یہ سب، یہ بڑے بڑے مالدار، یہ سب، تم میں مالداروں کو گلہ نہیں دیتا، تم سب جتنے بیٹھے ہو، یہ جو میں بیٹھوں تمہارے سامنے، میں سب کا رونا رو رہا ہوں، میں سب کا رونا رو رہا ہوں۔ مردہ یزید کے لیے لعنت ہے، اور زندہ یزید کے پاؤں بھی چاٹنے، اور خود بھی یزید بننا ہے، کہ ہر یزید ایک استعارہ بن چکا ہے ظلم کا، ظلم کا، اور حسین ایک استعارہ بن چکا ہے مظلومیت کا، مظلومیت کا۔ آج میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا، تو میں مالداروں کا رونا کیا روں، اور میں سیاسی کا رونا یا حکمرانوں کا رونا کیا روں، ریڑھی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے۔ پھر طاقت تو ویسے ہی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، جب تک اللہ یاد نہ ہو، جب تک آخرت سامنے نہ ہو، جب تک اس کی ہیبت اور جلال اور کبریائی سامنے نہ ہو، تو بڑی جلدی یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت بھولتا ہے، اپنی اوقات بھولتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تمہیں یاد نہیں تم ایک گرتا ہوا گندا پانی تھے، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا اور تمہاری ان تمہیں مختلف شکلوں سے گزارا، فخلقنا النطفۃ علقہ، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، فخلقنا العلقۃ مضغہ، فخلقنا المضغۃ عظاما، فکسونا العظام لحما، ثم انشأناہ خلقا آخر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے، اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے، اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جس پر اس کو ناز ہے، تکبر ہے، اکڑ کے چلتا ہے، ایڑی مار کے چلتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، نوکروں کو جانور سمجھتا ہے، گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے۔ یہ سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں۔ ارے یہ فرعونیت چھوڑ دو، تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے، تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منع نہیں، تم گارڈ رکھو کوئی منع نہیں، یہ کیوں کرواتے ہو؟ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے۔ یہ فرعونیت ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں، کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہے، وردی بھی پہنا ہو، لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار۔ میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے، جو تم تنخواہ دیتے ہو نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں، تم 2 لتر مارے گئے کہ تو میں نے سلوٹ مروا، جب میں تینوں لتر پھیرنا ہی پھیرنا۔